المیر بھائی سے شادی؟ وہ زوردار آواز میں چیخی۔ خان حویلی میں دور دور تک اس کی آواز سنائی دی گئی تھی۔ مریم بیگم نے شکر ادا کیا کہ اس وقت حویلی میں کوئی موجود نہ تھا، ورنہ کوئی نہ کوئی ان دونوں ماں بیٹی کی طبیعت صاف کرنے آ جاتا کہ یہاں پر لڑکیوں کا اونچی آواز میں بولنا پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ المیر اپنا نام سن کر کچن کی طرف جاتے جاتے رک گیا۔ مینو کو معلوم تھا کہ وہ کچن کی طرف جا رہا ہے، اس لیے جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولی تھی کہ وہ سن لے۔ اس کا ڈرامہ عروج پر تھا۔ امی، آپ میری بات کان کھول کر سنیے۔ میں ہرگز بھی اس خروس اور ہٹلر المیر بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ واللہ ان کو تو دیکھ کر ہی مجھے ڈر لگ جاتا ہے۔ میں ساری زندگی ان کے ساتھ کیسے گزاروں گی؟ نہ بھائی نہ، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ وہ جب بولنے پہ آتی تو بولتے ہی جاتی تھی، بغیر رکے اس کی زبان چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اپنے بارے میں یہ القابات سن کر المیر کے ماتھے پر شکنوں کے جال بچھ گئے تھے، جبکہ مریم بیگم نے اپنی لاڈلی اور چہیتی کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ خدا کا واسطہ آہستہ آواز میں بات کرو، المیر گھر پر ہی ہے۔ اماں کے ڈرنے پر وہ مزید شیر ہوئی۔ اب بات آہستہ نہیں ہوگی اماں جان۔ چوری چوری کچن کی طرف دیکھا جہاں وہ موجود اس کی ساری باتیں بخوبی سن رہا تھا۔ میری پوری زندگی کا سوال ہے، میں اس بڈھی روح سے ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی۔ دیکھے نا، میں ابھی معصوم دوشیزہ ہوں، پوری طرح سے جوان بھی نہیں ہوئی، اور آپ مجھے اس جن کے حوالے کر رہی ہیں۔ مینو نے جھوٹ موٹ کے آنسو صاف کرتے ہوئے ایکٹنگ جاری رکھی۔ المیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اپنے لیے کافی بنانے کا ارادہ ملتوی کرتا ہوا وہ دوبارہ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کو جاتے دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ اب تو یہ مجھ سے شادی کا سوچیں گے بھی نہیں۔ المیر کو خاصا غصہ آیا ہوا تھا۔ بی جان کو کہا بھی تھا کہ خاندان کی عزت بچانے کی خاطر مجھے بنی کا بکرا مت بنائے، مگر انہیں بھی میرے لیے پوری دنیا میں واحد یہی نمونہ ملا تھا۔ بربراتے ہوئے اس نے غصے سے کشن دور پھینکا تھا۔ دوسری طرف اماں مینو کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھیں، دیکھو تم جانتی ہو ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی غیر خاندان میں شادی نہیں کی جاتی۔ تمہارے جوڑ کا اب دور دور تک کوئی نہیں، اور تم 18 کی ہو چکی ہو، تو سب کا یہی فیصلہ ہے کہ تمہیں المیر کی دلہن بنا دیا جائے۔ مینو اب مذاق سے ہٹ کر سنجیدہ ہو چکی تھی۔ دیکھیں اماں، میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ پہلی بات تو میں ان سے 15 سال چھوٹی ہوں۔ اماں کی گھوڑیاں پا کر اس نے جلدی سے بات بدلی۔ میرا مطلب ہے 12-13 برس تو چھوٹی ہوں گی نا؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ اماں نے دانت کچکچاتے ہوئے بس 11 برس، ہاں وہی 11 سال۔ اپنی عزلی لاپرواہی والے انداز میں اس نے کہنا شروع کیا۔ تو پیاری اماں، 11 سال کافی نہیں ہوتے کیا؟ وہ اگلے سال پورے 30 کے ہو جائیں گے، ابا لگیں گے میرے۔ اور دوسری بات، وہ مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ اور تیسری وجہ، وہ ابھی تیسری وجہ سوچ رہی تھی کہ اماں نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ تم جتنی مرضی وجوہات بیان کر لو، بی جان کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اور یہ تمہیں معلوم ہی ہے۔ اگر کچھ کر سکتی ہو تو جا کر ان کی منت کر لو۔ وہ اس کو فیصلہ سنا کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ مینو کا تو صدمے کے مارے برا حال تھا۔ اس نے تو کبھی المیر کو کزن کا درجہ نہیں دیا تھا، اب اسے شوہر کا درجہ دینے کو کیسے تیار ہو جاتی؟ اے اللہ، مجھے سے شادی سے بچا لے۔ اس نے دوپٹہ پھیلا کر چھت کی طرف دیکھا۔ جس قدر سخت انسان ہے، اس نے تو بات بات پر مجھے پر غصہ کر کے مجھے مار ہی دینا ہے۔ ادھر سے ادھر چکر ہوئے اس کا زرخیز دماغ مسلسل نئے آئیڈیاز بنانے میں مصروف تھا کہ بی جان سے کس طرح بات کر کے اس شادی کو روکا جا سکے۔ رات کو اس نے اپنے سب کزنز کی ہنگامی میٹنگ بلائی تھی اور اس مسئلے کے حل کے لیے سب سر جوڑے مصروف تھے۔ مینو، تم کہہ دو کہ تم انہیں بھائی سمجھ رہی ہو، اس لیے یہ شادی نہیں کر سکتی۔ نادیہ نے اپنی طرف سے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ مینو نے ناک سکوڑی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ میں مروت اور لحاظ میں ان کو المیر بھائی کہہ دیتی ہوں، لیکن سچ بات تو یہ، میں نے انہیں کبھی بھائی بھی نہیں سمجھا۔ تانیہ، اس کی خالہ زاد، نے دور سے آتے المیر کو دیکھ کر سر داہ بھرے۔ ویسے اتنے ہینڈسم بندے کو بھائی کہنے کا جواز بنتا بھی نہیں۔ سن، اگر تیری سیٹنگ نہیں ہو سکتی تو میری ہی کروا دے۔ سب نے سیٹی بجانی شروع کر دی۔ نادیہ شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کرنے لگی۔ او ہیلو، میرے بھائی پر نظر مت رکھنا، وہ اب بکڈ ہو چکے ہیں۔ یہ کہنے والی ثانیہ تھی۔
المیر کی سب سے چھوٹی بہن جو مینو سے 1 سال بڑی تھی اور اس کی نسبت پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو چکی تھی۔ اگلے سال اس کا باہر سے آنے کا ارادہ تھا، پھر ان دونوں کی شادی ہو جاتی۔ مینو کے خیال میں صبح اس نے جتنی باتیں المیر کو سنا دی تھیں اپنے بارے میں، وہ سب الفاظ سن کر تو اب ہرگز بھی اس سے شادی نہ کرتا، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ لیکن بی جان نے منگنی کی تاریخ 1 ماہ بعد کی رکھ کر اس کے سر پر بم ہی پھوڑ دیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت المیر کی بیوی نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن اس کے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوا اور آہستہ آہستہ منگنی کے دن بھی قریب آتے گئے۔ بی جان تو ساتھ ہی نکاح کا بھی کہہ رہی تھیں، مگر المیر نے نکاح کچھ عرصے بعد کا کہہ کر اس کی جان میں جان ڈالی تھی، ورنہ تو وہ یہی سوچ سوچ کر مرے جا رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی کیسے شادی جیسے رشتے کو نبھانے کے قابل ہو سکتی ہیں۔ المیر کو باہر جانا تھا، اسی لیے بی جان ان کا نکاح کرنا چاہتی تھیں تاکہ باہر جا کر وہ کسی اور لڑکی کے چکر میں نہ پڑ جائے۔ منگنی کے بعد وہ اپنے طے شدہ معمول کے مطابق باہر چلا گیا تھا، لیکن پیچھے جو مینو کی جان سولی پر ٹنگ چکی تھی تو وہ یہی فیصلہ کر چکی تھی کہ اب یہ منگنی ختم ہو ہی جانی چاہیے، کیونکہ بی جان اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر چکی تھیں۔ پہلے مجھے المیر خان سے بات کرنی ہوگی اور انہیں منانا ہوگا کہ منگنی ختم کر دیں، اور تب اسے یاد آیا کہ اس کے موبائل میں تو المیر کا نمبر بھی نہیں ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ثانیہ کے پاس چلی آئی اور چوری چھپے اس کے موبائل سے المیر کا نمبر نکال لیا۔ کتنی دیر اپنی ہمت جمع کرتی رہی تھی لیکن ہمت نہ ہوئی۔ دوسرے دن اس نے ڈرتے ڈرتے اسے میسج کیا تھا کہ وہ مناہل ہے اور اسے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کتنے دن اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، لیکن واٹس ایپ پر صرف ایک ہی ٹک لگا تھا، کہیں انہوں نے مجھے بلاک تو نہیں کر رکھا۔ لیکن پھر اس نے خود ہی اپنی اس سوچ کو جھٹک دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ المیر کے پاس بھی اس کا نمبر نہیں تھا، اور یہ بات اسے ثانیہ نے پورے یقین کے ساتھ بتائی تھی۔ وہ ثانیہ سے ایک دن باتوں باتوں میں پوچھنے لگی کہ المیر کا کیا حال چال ہے، تو وہ بڑے پریشان لہجے میں بتانے لگی، کئی دنوں سے المیر بھائی سے رابطہ نہیں ہو رہا، امی ابو بھی بہت پریشان ہیں۔ پہلے تو ہر وہ دوسرے تیسرے دن فون کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کر دیتے تھے، لیکن اب تو پورا ہفتہ ہی گزرنے والا ہے اور ان کی طرف سے کوئی میسج یا کال نہیں آئی۔ یہ سن کر مینو کو انجانی سی خوشی ہوئی، اللہ کرے وہ گم ہو گئے ہوں، میری جان تو چھوٹے گی۔ ثانیہ کو دکھانے کے لیے اس نے چہرے پر جھوٹی ٹینشن طاری کر لی، تو وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہنے لگی، تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ وہ باہر کے ملک ہے اور تمہیں تو پتہ ہے وہاں پر انسان کتنا مصروف ہوتا ہے، مل جائے گی ان کی خیریت کی اطلاع، پریشان مت ہو۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور خوشی کے مارے ڈانس کرنے لگی۔ پریشان ہوتی ہے میری جوتی، میں تو خوش ہوں اور بہت خوش ہوں۔ وہ جھومتے ہوئے مست انداز میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، کاش وہ ایسا گم ہو کہ کبھی واپس ہی نہ آئے، کم سے کم میری جان تو چھوٹے گی۔ آئے بڑے ہٹلر کی جانشین مجھ سے شادی کرنے والے۔ وہ خوش تھی کہ جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن اس کی خوشیوں کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ سب ہو گیا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام سے کارٹون دیکھ رہی تھی جب باہر سے شور ہنگامے کی آواز آئی۔ میں تو یہاں ہوں، پھر باہر کون سی آفت مچی ہوئی ہے؟ اپنا دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈالتے ہوئے وہ ننگے پیر ہی باہر چلی آئی اور آگے کا منظر اس کے ہوش اڑا دینے کو کافی تھا۔ سامنے ہی المیر ایک گوری چٹی انگریز لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ 1 منٹ میں ہی مینو نے ساری کہانی سوچ لی کہ ضرور المیر باہر جا کر اس گوری لڑکی سے شادی کر چکا ہے اور اسے واپس لے آیا ہے، تبھی سب گھر والے شور مچا رہے ہوں گے۔ پھر وہ سوچ کر مسکرائی، سب نے تو شور مچا لیا، اب میری باری ہے، مجھے بھی تو تھوڑا سا سچا ہونا پڑے گا نا کہ مجھے کتنا دکھ ہوا ہے۔ وہ اونچی آواز سے چلائی، آپ نے شادی کر لی؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں پچھلے 6 ماہ سے آپ کے نام کی انگوٹھی پہن کر آپ کی واپسی کی راہ تک رہی ہوں، اور آپ اس گوری کو میری سوتن بنا کر لے آئے۔ اماں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا، مناہل ہوش میں ہو، کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ المیر نے بھی خاصی ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ مناہل اتنی جلدی اپنے ڈرامے کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے وہ المیر کے سامنے جا کھڑی ہوئی، آپ میرے ساتھ دھوکہ کر کے خود آرام سے نہیں رہ سکتے۔ میں آپ دونوں کو بددعا دیتی ہوں کہ آپ دونوں کے بچے انتہائی کالے پیدا ہوں، بلکہ نہیں، یہ والی بددعا ٹھیک نہیں۔ میں یہ بددعا دیتی ہوں کہ جس طرح آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس گوری سے شادی کر لی ہے،
یہ بھی آپ کو دھوکہ دے کر یہیں کسی کالے سے شادی کر لے۔ ہائے ہائے ربا، میں تو لٹی گئی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی اور سب گھر والوں کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ مناہل، مناہل کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہی ہو؟ ثانیہ اس کے کانوں میں آ کر انتہائی غصے سے بولی اور اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ ہاں مجھے پتہ چل گیا ہے، تم بھی اپنی اس گوری بھابھی کو دیکھ کر اب میرے ساتھ دغا کرو گی۔ تم سب ہو ہی ایک جیسے دھوکے باز۔ مناہل نے لگے ہاتھوں ثانیہ کو بھی دو چار باتیں سنا دی۔ ثانیہ نے تنگ آ کر اس کے بازو پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ بس کرو، اب تم نے ایک بھی فضول بات کی تو مجھ سے مار کھاؤ گی۔ وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ ثانیہ نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک تو یہ لڑکی بھی نا بنا سوچے سمجھے بولے جاتی ہے، اب اتنا بڑا ڈرامہ کر کے خود آرام سے بیٹھ گئی ہے۔ وہ بڑبڑائی، اب ایسے کیا بولے جا رہی ہو؟ مینو نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو ثانیہ اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے بولی، یہ جو باہر تم تماشا لگا کے آئی ہو نا، تمہارا انجام کیا ہوگا یہ سوچ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ مینو پھر سے غصے والے انداز میں کہنے لگی، جو کیا ہے تمہارے بھائی نے کیا ہے، شادی کر کے آ گیا ہے، اور میں بولوں بھی نا؟ ثانیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ وہ بھائی کی بیوی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ ان کی کولیگ ہے جو پاکستان بس گھومنے پھرنے اور سجاول کی شادی اٹینڈ کرنے کی نیت سے آئی ہے۔ اب شاکڈ ہونے کی باری مینو کی تھی۔ کیا وہ تمہارے بھائی کی بیوی نہیں ہے؟ الفاظ جیسے اس کے حلق میں ہی اٹکنے لگے تھے۔ ثانیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، جی ہاں، اور تم نے جو باہر ہنگامہ مچایا تھا تو بی جان اب تمہاری جو کلاس لیں گی وہ تو لیں گی، مگر المیر بھائی کے غصے سے کیسے بچو گی؟ اب تم سوچو۔ ثانیہ اس کو ڈرا کر غصے سے باہر چلی گئی تھی اور پیچھے مینو کا سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ حسب توقع بی جان نے اسے بہت ڈانٹا تھا اور پورا آدھا گھنٹہ وہ ان کا لیکچر سر جھکائے خاموشی سے سنتی رہی تھی، اور فرق تو اسے ذرا بھی نہیں پڑا تھا، مگر ان کی آخری بات نے اسے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جا کر المیر اور اس لڑکی سے معافی مانگو۔ کوئی اور ہوتا تو وہ ایک کان سے کر دوسرے کان سے نکال دیتی، مگر بی جان کا حکم تو پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ وہ چپ چاپ باہر لان میں چلی آئی جہاں پر المیر اور وہ لڑکی دونوں چائے پی رہے تھے۔ درمیان میں لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور شاید کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ منہ پھلائے ہوئے وہ ان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ المیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور سوالیہ نظروں سے پوچھا کہ یہاں پر آنے کا مقصد؟ اس نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کی اور آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، سوری۔ اسے ایک لفظ سے آگے وہ مزید کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ المیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہیں سوری کہنا بھی چاہیے، تم نے بہت غلط الفاظ بولے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ موبائل پر بیل ہونے لگی۔ وہ ایکسکیوز می کہتا ہوا دور جا کر فون سننے لگا۔ اس کے دور جانے کے بعد مینو نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا جو موبائل پر مصروف نظر آ رہی تھی۔ ہو تو تم کافی پیاری، تم نے ان سے شادی کیوں نہ کی؟ بھلا کر ہی لیتی۔ مینو کے خیال میں اس لڑکی کو کہاں اردو آتی تھی، مگر وہ چلنے پر مجبور ہو گئی جب اس لڑکی نے کہا، ہاں کر لیتی اگر المیر مانتا تو۔ مینو کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اکلاتے ہوئے بولی، آپ کو اردو آتی ہے؟ کل کا سارا ڈرامہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے میں نے کل جو کچھ بھی کہا وہ اس لڑکی کو سب سمجھ آ گیا تھا۔ اف، اس نے آنکھیں میچی۔ کل کے لیے بہت زیادہ سوری۔ وہ لڑکی ہنسنے لگی۔ نہیں، سوری کی ضرورت نہیں، تم بہت دلچسپ لڑکی ہو۔ ویسے میرا نام صوفیہ ہے اور تمہارا تو مجھے پتہ چل ہی چکا ہے، مناہل، رائٹ؟ صوفیہ نے کنفرم کرنا چاہا تو مینو نے زور شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تبھی المیر آتا دکھائی دیا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آ گئے ہٹلر کے جانشین، میں آپ سے بعد میں کبھی بات کروں گی، اگر ان کے ہاتھوں زندہ بچی رہی تو۔ بائے بائے۔ وہ جلدی سے یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ صوفیہ ہنسنے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی یہ؟ المیر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے شگفتگی سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ بائی دی وے، تمہاری فیانسی تو بہت کیوٹ اور شوق سی ہے۔ آئی ریئلی لائک ہر۔ تمہیں بہت پیارے نام سے بلا رہی تھی، صوفی نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے سے کہا تو المیر نے لاپرواہی سے کہا، مجھے معلوم ہے وہ مجھے کیا کیا کہتی رہتی ہے۔ ہٹلر کے جانشین، یہی کہا ہوگا۔ اس نے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے سکون سے پوچھا تو صوفی کا کہکا بے اختیار تھا۔
ہاں یہی کہا تھا، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ المیر ایک لمحے کو رکسا گیا۔ یہ تو اس نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے مینو کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھلا کیسے پتا ہے۔ وہ سب چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ اس پروجیکٹ کے لیے ہمیں مزید کتنے ٹیم ممبرز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ وہ بات کو دوسرے رخ پر لے جا کر موضوع بدل گیا۔ کھڑکی سے ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھ کر مینو کے دماغ میں پھر سے ہلچل مچنے لگی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد آخر اسے ایک آئیڈیا مل ہی گیا تھا جس پر عمل کر کے وہ المیر سے اپنا پیچھا چھڑا سکتی تھی۔ اب اسے بس سجاول کی شادی کے فنکشنز کا انتظار تھا جو 2-3 دنوں میں ہی شروع ہونے والے تھے۔ سجاول مینو کا چچا زاد تھا اور المیر کے بعد سب کا چہیتا اور لاڈلا۔ اس کے فنکشنز کی بہت گرینڈ تیاری کی گئی تھی اور بہت سارے مہمان بلائے گئے تھے۔ سب شادی شدہ کزنس آ چکی تھیں۔ خان حویلی میں رونق لگ چکی تھی۔ سب کزنس نے آپس میں ڈیسائیڈ کر کے مہندی کے لیے ہرے اور پیلے رنگ کے غرارے سلوائے تھے، مگر مینو کو سب کے جیسا دکھنا سخت ناپسند تھا، اس لیے اس نے ہلکے نارنجی رنگ کا لہنگا پہنا تھا۔ ہم رنگ جولری اور ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ سب سے جدا اور الگ دکھ رہی تھی۔ سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ اس نے لاپرواہی سے دوپٹہ ہاتھوں پر ڈال کر پیچھے کیا ہوا تھا۔ جلدی جلدی میں نیچے جاتے وہ سیڑھیوں پر المیر سے ٹکرا گئی۔ دیکھ کے نہیں چل سکتی کیا؟ وہ غصے سے بولا تو مینو نے پلٹ کر جواب دینا فرض سمجھا۔ میں تو دیکھ کر ہی چل رہی تھی کیونکہ میرے پاس آنکھیں ہیں، مگر لگتا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں نیچے ہی بھول آئے ہیں۔ وہ غصے سے گھورنے لگا تو مینو منہ پھلا کر دھپ دھپ کرتی نیچے اترنے لگی۔ جب پھر سے اسے اس کی آواز پر رکنا پڑا۔ اب کیا ہے؟ اس نے وہیں پر سے پوچھا تو المیر نے اسے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ ایک تو یہ آدمی نا رنگ میں بھنگ ڈالنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس کے پاس پہنچ کر دانت پیستے ہوئے اور بظاہر مسکراتے ہوئے وہ کہنے لگی، جی فرمائیں، اب میں نے کیا گستاخی فرما دی؟ المیر نے اس کے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو آگے بڑھا اور دوپٹے کو اس کے سینے پر پھیلاتے ہوئے کہنے لگا، میرا خیال ہے دوپٹے کا کام یہی ہوتا ہے، سر پر نہیں لینا، نہ لو، مگر خود کو کور تو کرو۔ اس کے المیر کی حرکت بہت بری لگ گئی، لیکن اس وقت وہ مزید کچھ کہہ کر بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ نیچے سب کزنس اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ پورے فنکشن میں وہی سب سے پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے خیال میں اس کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جب اس نے صوفیہ کو دیکھا تو اپنے آپ کو پس منظر میں جاتے دیکھا۔ اس نے پیروں تک آتی میکسی پہن رکھی تھی۔ پاکستانی لباس اس پر بہت جچ رہا تھا اور وہ سب سے منفرد دکھائی دے رہی تھی۔ المیر کے ساتھ اسے نیچے آتے دیکھ کر سب نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ پورے فنکشن میں وہ المیر کے ساتھ ساتھ ہی رہی تھی۔ مینو ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اسے اپنا پلان کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی یہ دونوں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ المیر کی دلچسپی صوفیہ میں بڑھنے لگے اور وہ پھر کر اس کو چھوڑ کر صوفیہ سے شادی کر لیں۔ اگلے دن کے لیے اس نے ایک خوبصورت سی نیٹ کی کالے رنگ کی ساڑی کا انتخاب کیا تھا۔ ساڑی پہن کر اور میک اپ کر کے جب کمرے سے باہر آئی تو اس کی بڑی بہن زویا پہلے تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، لیکن پھر کچھ خیال آنے پر بولی، مینو یہ ساری اتار دو، تمہیں المیر خان کا پتہ تو ہے، وہ تمہیں اس لباس میں دیکھے گا تو غصہ کرے گا۔ المیر کے نام پر مینو کے موقع کا ذائقہ بدل گیا۔ منہ کے زاویے بگاڑ کر بولی، کیوں؟ وہ میرے ابو لگتے ہیں کیا جو میں ان کے ڈر سے اب اپنی پسند کا لباس پہننا ہی چھوڑ دوں؟ اپنی دھن میں پیچھے ہوتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ پیچھے کھڑے المیر سے ٹکرا گئی۔ یہ جلاد اس وقت کیوں مجھ سے ٹکرا گئے ہیں؟ میرا سارا دن برا گزرے گا۔ دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتے وہ ایک طرف سے جانے لگی تو المیر نے اس کا راستہ روک لیا۔ زویا ایکسکیوز می کہتے ہوئے پاس سے گزر گئی تو مینو کو غصہ آیا کہ اپنی بہن کو اکیلے جلاد کے پاس چھوڑ گئی۔ المیر آگے بڑھا اور اس کا پلو نیچے گرا کر بولا، میں تمہارا کون لگتا ہوں یہ تو تمہیں بھی اچھے سے پتا ہے۔ یہ انگوٹھی شاید تم نے میرے نام کی ہی پہنی ہوئی ہے۔ اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ مینو کو اس کا یہ لہجہ بہت برا لگا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بولی، یہ پلو نیچے ہی کرنا تھا میں نے بھی۔ وہ جانے لگی تھی کہ اس نے ایک بار پھر سے ہاتھ پکڑ کر روکا اور ایک دم سے وہ اس کے بے حد قریب آ کر اس کے سینے سے
ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ اس کے تھوڑا اور قریب ہوا۔ مینو کی سانسیں تھمنے لگیں۔ اس نے آگے کو ہو کر اس کے بلاؤز کی ہک بند کی تو وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اس نے کتنی بار اماں کو کہا بھی تھا کہ بلاؤز کی ہک ڈھیلی ہے، اس کو بدل دیں، لیکن کسی نے شادی کی مصروفیات میں اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی۔ پھر مجبوراً اسے ساڑی ویسے ہی پہننی پڑی۔ بہتر ہے یہ لباس بدل لو، گمبھیر انداز میں کہتا ہوا وہ اس کے پاس سے گزر کر چلا گیا۔ المیر خان، مجھ پر جتنی روک ٹوک کرنی ہے آج کے دن تک کر لو، کل تو تمہیں میرا پیچھا چھوڑنا ہی ہوگا۔ کل جو میں کرنے والی ہوں اس کی تو تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ وہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ اگلے دن کا سورج چڑھا تو وہ اپنے پلان کو لے کر خاصی پرجوش تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار خود کو تسلیاں دے رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، جیسے اس نے سوچ رکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ سب ولیمے کے کھانے میں مصروف تھے جب وہ پلان کے تحت صوفیہ کے پاس آئیں۔ آپ کو المیر بلا رہے ہیں۔ مجھے؟ صوفیہ خاصی حیران دکھائی دی۔ جی ہاں، وہ نیچے اسٹور روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شاید وہ آپ کو پرپوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ مینو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سوچ کر بول رہی تھی۔ مجھے؟ صوفی نے کچھ مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو وہ جذبز ہو گئی۔ جی، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے نہیں آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مینو کی زبان فراٹے سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی، لیکن یہ کرنا بہت ضروری تھا۔ آپ چلیے، میں آپ کو اسٹور روم میں لے چلتی ہوں۔ وہ تابع داری سے یوں گویا ہوئی جیسے اس کا کام ہی یہی ہو۔ صوفیہ خوش ہو گئی۔ چلو، لیکن پہلے مجھے واش روم جا کر اپنا میک اپ درست کرنے دو۔ صوفیہ واش روم چلی گئی تو اس نے پلان کے اگلے حصے پر کام شروع کیا۔ ایک ویٹر کو اشارے سے پاس بلایا اور المیر کی تصویر دکھا کر کہا، ان کو جلدی سے تلاش کر کے پیغام دو کہ بی جان ان کو نیچے اسٹور روم میں بلوا رہی ہیں۔ کچھ ضروری سامان اوپر لانا ہے، جلدی جاؤ۔ وہ جانتی تھی المیر بی جان کا سن کر فوراً سے پہلے اسٹور روم میں پہنچے گا۔ صوفیہ واش روم سے باہر نکلی تو اسے لے کر تیزی سے نیچے اسٹور روم میں چلی آئی۔ المیر کہاں پر ہے؟ وہ کچھ پریشان نظر آئی تو مینو اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، میں ان کو لے کر آتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا پہلے آپ کو یہاں پر پہنچا دوں پھر وہ نیچے آئیں گے۔ یہ دیکھیں۔ اس نے صوفیہ کی توجہ کمرے کی طرف کروائی تو وہ حیران رہ گئی۔ جگہ جگہ پر گلاب اور موتیے کے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے کے سارے سامان کو ایک طرف کر کے آگے خوبصورت پردہ ڈال دیا گیا تھا اور اس پردے پر انگریزی حروف تہجی کے غباروں سے ول یو میری می لکھا گیا تھا۔ المیر نے یہ سارا انتظام آپ کے لیے ہی کیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھ لیں یہ ثبوت، مینو نے لگاوٹ سے کہا۔ اب اسے المیر کا انتظار تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، بس اب المیر صاحب اس کمرے میں آ جائیں تو میں جلدی سے باہر سے دروازہ بند کر دوں گی اور اوپر جا کر سب کو کہوں گی کہ وہ نیچے صوفیہ کو پرپوز کر رہے ہیں۔ پھر سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ مجھ سے نہیں صوفیہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور آخر بھی جان کو یہ رشتہ توڑنا ہی ہوگا۔ اپنے پلان کو دل ہی دل میں دہراتے ہوئے بہت مسرور لگ رہی تھی۔ اس کے خیال میں یہ ایک بالکل پرفیکٹ پلان تھا جس کے لیے وہ پچھلے 2 دنوں سے محنت کر رہی تھی۔ تبھی صوفیہ کے موبائل پر رنگ ہوئی تو وہ معذرت خانہ انداز میں مینو کو دیکھ کر بولی، 1 منٹ، گھر سے کال ہے، میں ان کو کہہ دیتی ہوں، بعد میں رابطہ کرتی ہوں فری ہو کر۔ وہ دروازے کے پاس جا کر بات کرنے لگی اور مینو پھولوں کی سجاوٹ ٹھیک کرنے لگی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب صوفیہ بات کرتے کرتے وہاں سے باہر چلی گئی۔ جب کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے کھڑے ایک اجنبی لڑکے کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ آپ کون اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ لڑکا اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ مینو نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تو یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اوپر جاؤ، یہ گھر کا حصہ ہے، اجنبی لوگوں کو اجازت نہیں یہاں آنے کی۔ اس نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ اتنے سخت انداز کے بعد تو مینو کے خیال میں اس لڑکے کو شرافت دکھانی چاہیے تھی اور اوپر چلے جانا چاہیے تھا، مگر وہ اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور اسے بھی اوپر جانے سے روک دیا۔ ارے اتنی پیاری سجاوٹ کیا آپ نے میرے لیے کی ہے؟ مینو کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے دھکا دے کر اس لڑکے کو پیچھے کیا
اور ایک طرف سے گزرنا چاہا، مگر اس لڑکے نے مینو کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ جی، میں نے کہا، جاتی کہاں ہیں آپ؟ خود ہی بلاتی ہیں اور خود ہی منہ پھیر کر چلی بھی جاتی ہیں، یہ ٹھیک تو نہیں ہے۔ مینو نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے تمہیں کبھی دیکھا بھی نہیں تو تمہیں بلاؤں گی کیسے؟ میرا خیال ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے جانے دو، ورنہ میں چلا چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ تمہارا بہت برا حشر ہوگا کہ تم اپنے پیروں پر یہاں سے جانے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ لڑکا کمینگی سے ہنسنے لگا۔ دیکھا جائے گا، فی الحال میں تو تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے مینو کے دونوں ہاتھ زور سے پکڑ لیے تھے اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ تبھی کچھ شور اور ہنگامے کی آوازیں سنائی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ مینو اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے بولی، کوئی نیچے آ رہا ہے، آنے دو ذرا، پھر میں تمہاری اچھی کلاس لگواؤں گی۔ وہ حیران تھی کہ یہ کون ہے اور اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سختی سے اس لڑکے کے ہاتھوں میں تھے اور تبھی سب اوپر سے آتے ہوئے دکھائی دے۔ بی جان، اماں بابا جان، زویا، ثانیہ اور باقی سب۔ ان سب کو آتے دیکھ کر اس لڑکے نے جلدی سے مینو کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ فخریہ انداز میں مسکرائی اور دل ہی دل میں کہا، اب ڈر گیا نا میرے سب خاندان والوں کو دیکھ کر؟ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس جانے لگی تھی کہ بی جان آگے بڑھی اور اس کے منہ پر زور سے تھپڑ رسید کیا۔ مناہل، تجھے شرم نہیں آئی ایک غیر لڑکے کو گھر میں بلا کر اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے؟ ان کے الفاظ تھے یا خنجر جو مناہل کو اپنے پورے جسم کو چیرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں، یہ کون ہے؟ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ وہ لڑکا اس کی بات بیچ میں کاٹ کر کہنے لگا، مناہل تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ دیکھو، ڈرنے کی بات نہیں ہے، تم مجھ سے پیار کرتی ہو اور میں تم سے، آج سب کو بتا دو۔ مناہل نے انتہائی حیران ہو کر اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ اس قدر بکھلا گئی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ یہ لڑکا جانے اسے کیوں پھنسانے پر تلا ہوا تھا۔ تم جو کوئی بھی ہو، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں۔ اس لڑکے نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور مناہل کی کچھ تصویریں سب کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر یہ مجھے جانتی نہیں تو پھر میرے پاس اس کی تصویریں کہاں سے آ گئیں؟ اس نے یہ سب مجھے خود بھیجی ہیں۔ اصل میں ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آج اسی نے مجھے ملنے کے لیے گھر بلایا تھا، مگر اب آپ سب کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر یہ ڈر گئی ہے۔ مناہل کا تو وہ حال ہو گیا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ یہی سوچنے لگ گئی کہ اس لڑکے کے موبائل میں میری تصویریں کیسے ہو سکتی ہیں، کیسے یہ سب ممکن ہے۔ وہ پورے خاندان کے سامنے جھوٹی پڑ گئی تھی اور کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی صفائی کیسے پیش کرے۔ بی جان اور باقی سب کی نظروں میں موجود نفرت دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بی جان نے اس کے بازو دبوچتے ہوئے غصے سے کہا، ہم نے تمہاری تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مناہل، اور تو نے ہمارے سر پر خاک ڈال دی۔ مریم بیگم بھی بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ المیر کی گونجتی ہوئی آواز آئی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بس اب انہی کی کسر تھی۔ یا اللہ، یہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ دل ہی دل میں وہ دعائیں کرنے لگی کہ کاش میں آنکھیں کھولوں اور یہ سب جھوٹ ہو۔ لیکن سب دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں۔ ایک اذن المیر کو جلدی جلدی ساری صورتحال آگاہ کرنے لگا کہ یہ لڑکا مینو کا بوائے فرینڈ ہے۔ اس نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا، لیکن اب یہ دونوں پکڑے گئے ہیں۔ مینو سمیت سب کو پورا یقین تھا کہ المیر اب مینو کو چھوڑے گا نہیں، سب کے سامنے اسے ڈانٹے گا، ہو سکتا ہے یہ منگنی بھی توڑ دے۔ مینو دل ہی دل میں سوچنے لگی، میں چاہتی تو یہی تھی کہ منگنی توڑے، لیکن ایسے نہیں کہ میرے کردار پر داغ لگ جائے۔ یا اللہ، تو ہی کوئی حل نکال۔ المیر غصے سے آگے بڑھا تو مینو نے جلدی سے اپنے چہرے کے آگے ہاتھ رکھ کر سر نیچے کر لیا۔ اس کے خیال میں المیر اسے تھپڑ مارنے والا تھا، لیکن تھپڑ تو کسی اور کو ہی پڑا تھا۔ اس نے اسے لڑکے کو تھپڑ مارا تھا اور وہ تھپڑ کھا کر نیچے زمین پر گر پڑا تھا۔ المیر نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور سختی سے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ لڑکا بخلا گیا۔ اس کو نہیں لگتا تھا کہ کوئی اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، میں مناہل کا بوائے فرینڈ ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔
رٹے رٹائے انداز میں وہ بولنے لگا اور اپنا فون آگے کر کے کہنے لگا، یہ دیکھو، منائل نے خود مجھے یہ تصویریں سینڈ کی ہیں۔ المیر ایک لمحے کو چپ ہو گیا تو اس لڑکے کو اپنی فتح کا یقین ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے المیر نے ایک تھپڑ پھر سے اس کے گال پر مارا تھا۔ تم کہو گے اور میں مان لوں گا۔ پھر وہ باقی سب کی طرف مڑا اور اونچی آواز سے کہنے لگا، اور آپ سب لوگ کیسے اس کی بات مان سکتے ہیں؟ مناہل ضدی ہے، خود سر ہے، بدتمیز بھی ہے، لیکن بد کردار نہیں ہے، اور مجھے اس کے کردار پر رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ اس جیسے 10 لڑکے بھی آ کر مجھے مناہل کے خلاف ثبوت فراہم کریں گے تو میں کبھی یقین نہیں کروں گا۔ مینو تو اس کو اپنے حق میں بولتا دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ المیر خان اس کے حق میں گواہی دے گا۔ المیر، یہ سب تو دیکھو، یہ کیا ہے؟ چچی نے سب کی توجہ کمرے کی حالت کی طرف کروائی تھی۔ یہ جگہ جگہ بکھرے پھول اور یہ پرپوزل، یہ سب؟ المیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے بس اس کی گرفت اس لڑکے سے ہٹی تھی اور اس لڑکے نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے دوڑ لگا دی تھی۔ وہ چچی جان کے چہرے پر واضح شگوک و شبہات تو دیکھ سکتی تھی۔ اب وہ کیسے سب کو بتاتی کہ یہ سب سجاوٹ اس نے المیر کو اور صوفیہ کو پھنسانے کے لیے کی تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی اور اس کو پھنسانے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، المیر کی بات نے اس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ چچی جان، یہ سب میں سجاوٹ میں نے کروائی تھی مناہل کے لیے۔ میں اس کو پرپوز کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ بی جان کافی عرصے سے کہہ رہی تھیں کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ اپنی منگیتر کے لیے سجاوٹ کرنا کچھ ایسا برا فعل نہیں کہ مجھے شرمندگی کا اظہار ہو۔ میں نے ہی کسی کو کہہ کر مینو کو بہانے سے نیچے بھجوایا تھا، اور میں خود بھی نیچے آنے والا تھا، مگر جانے کہاں سے وہ لڑکا ٹپک پڑا اور یہ سب ہو گیا۔ سب چپ ہو کر رہ گئے تھے۔ المیر کی اتنی لمبی وضاحت کے بعد کسی کا کچھ بولنا بنتا ہی نہیں تھا، اور مینو کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ المیر کا شکریہ کیسے ادا کرے گی۔ جہاں سب اس کے خلاف ہو گئے تھے، وہ اکیلا اس کے حق میں کھڑا ہوا تھا، اور کیوں؟ یہ وہ سمجھنے کے باوجود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دماغ جیسے معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ بی جان نے مناہل کو اپنے ساتھ لگایا اور کہا، بیٹا، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ جانے وہ خبیث کون تھا اور یہ سب کیوں کرنا چاہ رہا تھا؟ المیر کے اس کے حق میں بولنے کے بعد سب کا لہجہ زہر سے شہد میں بدل چکا تھا۔ میرا خیال ہے سب کو اب اوپر جانا چاہیے۔ مہمان ابھی اوپر ہی موجود ہیں۔ میں ابھی اور اس وقت سب کی موجودگی میں المیر اور مناہل کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ مناہل نے چونک کر المیر کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے خیال میں تو المیر صاف صاف منع کر دیتا، لیکن وہ خاموش تھا، اور وہ تو اب کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں بچی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب مہمانوں کی موجودگی میں وہ مناہل المیر خان بن چکی تھی۔ المیر کے تاثرات سے وہ اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے۔ صوفیہ بھی اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہی سب سوچوں کے بیچ کب اسے المیر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ المیر 11 سال کا تھا جب اس نے پہلی بار ننھی مناہل کو گود میں لیا تھا، اور تبھی بی جان نے اس کے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ تمہاری دلہن ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً اس کے کانوں میں یہی بات ڈالی جاتی رہی۔ بچپن سے جوانی تک اس نے مینو کو اپنی ذمہ داری ہی سمجھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ غیر سنجیدگی اور شوخیوں کو چھوڑ کر تھوڑی میچور ہو جائے۔ اس کو مینو کا ہر وقت گھر میں ہنگامہ مچائے رکھنا اور باتیں کرنا اچھا لگتا تھا، لیکن اس نے منہ سے یہ کبھی نہیں کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا رعب مینو پر کم ہو جائے۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ اس کی شرارتوں میں حصہ لے، اس کے ساتھ بیٹھے، باتیں کرے، لیکن چونکہ یہ سب اس کی فطرت میں نہیں تھا تو وہ عموماً چپ ہی رہتا۔ سب کو مینو کے 18 سال کے ہونے کا انتظار تھا تاکہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ جیسے جیسے مینو بڑی ہوتی جا رہی تھی، المیر کو بی جان کے اس فیصلے پر شک ہوتا جا رہا تھا کہ یہ رشتہ صحیح بھی رہے گا یا نہیں، کیونکہ ان دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ رشتہ مینو کی رضامندی سے ہی ہو۔ اس دن جب سب گھر پر نہیں تھے اور مریم بیگم مینو کی شادی کے لیے منا رہی تھیں، تو اس نے مینو کی ساری گوہر افشانیاں اپنے کانوں سے سنی تھی کہ کیسے وہ اس کو برے برے القابات سے نواز رہی تھی اور شادی سے منع کر رہی تھی۔ اس نے بھی بی جان کو صاف کہہ دیا
کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو آپ اس پر زبردستی نہ کریں۔ لیکن بی جان نے اس کی بات کو چٹکی میں اڑا دیا۔ ارے وہ تو شروع سے ہی نادان اور بربولی ہے، یوں ہی بولتی رہتی ہے، تم اس کی باتوں کو دل سے نہ لگایا کرو، جب شادی ہو جائے گی تو تیر کی طرح سیدھی بھی ہو جائے گی۔ بی جان تو نکاح کرنے پر تلی ہوئی تھی، لیکن وہ یہی چاہتا تھا کہ پہلے منگنی ہو جائے تاکہ منگنی سے نکاح تک کے عرصے کے دوران مینو کو وقت مل جائے اور وہ اپنے آپ کو اس رشتے کے لیے اچھے طور پر ذہنی طرح سے تیار کر سکے۔ منگنی والے دن جب اس نے پہلی بار مینو کو ڈھنگ کے کپڑوں میں دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ آسمانی رنگ کی پیروں تک آتی کامدار فراق میں سمٹی سمٹائی وہ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی، اور مینو کو یوں چپ چاپ بیٹھے دیکھنا اس کے لیے زندگی کا سب سے خوشگوار اور حیرت ناک تجربہ تھا۔ انہی دنوں اس کو اپنے بزنس کے سلسلے میں باہر جانا پڑا۔ بی جان اسے جانے سے پہلے اچھی طرح سے بتا دیا تھا کہ باہر جا کر وہ کسی گوڑی کے چکر میں نہ پڑے، مینو ہی اس کی دلہن بنے گی۔ وہ بی جان کے خدشات پر ہنس پڑا۔ اس نے یقین دہانی کروائی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تب اسے 6 ماہ کے لیے وہاں جانے کی اجازت ملی تھی۔ وہاں اس کی ملاقات اپنی ایک یونیورسٹی فیلو صوفیہ سے ہوئی، جو اس کے ساتھ ہی واپس پاکستان جانا چاہتی تھی تاکہ وہاں کے کلچر اور ماحول کو دیکھ سکے۔ صوفیہ اس کے بزنس میں پارٹنر تھی اور وہ پاکستان میں بھی اس کے ساتھ ایک نئے بزنس کی بنیاد رکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اس کو ساتھ ہی لے آیا۔ اور آتے مینو نے جو تماشا کیا، اس نے تو اسے صوفیہ کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ صوفیہ نے البتہ مینو کے ڈرامے کو بہت انجوائے کیا تھا اور کہنے لگی، تم جیسے خڑوس اور سڑیل بندے کو یہی لڑکی ملنی چاہیے تھی، کم سے کم تمہارے چہرے پر اسی بہانے مسکراہٹ تو آ جاتی ہے۔ صوفیہ کی بات سن کر وہ چونک کر رہ گیا تھا۔ اس نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا تھا کہ مینو کا ذکر اس سے اچھا لگتا ہے، وہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ مینو ہر وقت اس پر اور صوفیہ پر نظر رکھتی ہے۔ پہلے تو اسے یہی لگا کہ شاید وہ انسیکیور ہے اور اس لیے دونوں پر شک کی نگاہ رکھتی ہے، لیکن پھر اسے اندازہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو ساتھ جوڑنے کے لیے کس قدر کوشاں ہے۔ وہ بہانے سے صوفیہ کو جتاتی تھی کہ المیر اسے پسند کرتا ہے، اور صوفیہ ہنستے ہوئے یہ بات المیر کو بتاتی تھی کہ تمہاری فیانسے تو تم سے جان چھڑوانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے، اور وہ مینو کے بچپنے پر مسکرا کر رہ جاتا تھا۔ سجاول کی شادی کے فنکشنز کے دوران اس کی نظریں بس مینو پر ہی رہی تھیں۔ وہ اسے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بی جان سے کہے ہمارا بھی نکاح ساتھ ہی پڑھا دے۔ بارات والے دن اس کو ساڑی میں دیکھ کر اس کو بہت غصہ آیا۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے، اس لیے اس کا پلو گرا گیا اور اسے لباس بدلنے کا بھی کہا۔ اگرچہ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی بات مانے گی، لیکن جب اس نے مینو کو بدلے ہوئے لباس میں دیکھا تو وہ خوش ہو گیا۔ ولیمے والے دن وہ انتظامات میں مصروف تھا جب اسے صوفیہ کی کال آئی۔ وہ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تمہاری چھوٹی سی فیانسے نے کچھ بہت بڑا انتظام کر رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح سے چونک گیا۔ وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تم مجھے پرپوز کرنے والے ہو اور مجھے نیچے اسٹور روم میں لے جانا چاہ رہی ہے۔ المیر نے سر پکڑ لیا۔ یہ لڑکی بھی نہ جانے کیا کرنے والی ہے، اس کے دماغ میں کیا کیا چلتا رہتا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو کہ ویڈیو کال آن کرو اور اس طرح سے اسے پتہ نہ چلے کہ تم مجھے سب کچھ لائیو دکھا رہی ہو، میں بھی تو دیکھوں آ کے اسٹور روم میں اس نے کیا انتظام کر رکھا ہے۔ اور جو کچھ صوفیہ نے اسے دکھایا وہ دیکھ کر تو المیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے نصیب پر روئے یا ہنسے۔ یہ لڑکی اپنے ہاتھوں سے اپنے منگیتر کو دوسری لڑکی کی جھولی میں ڈالنے کو تیار تھی۔ اس نے صوفیہ کو کال کی اور اسے کہا کہ وہ بہانے سے باہر آ جائے۔ وہ مزید اب کچھ بھی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ اسے کچھ تو سمجھ آ ہی چکی تھی کہ مینو کیا کرنے والی تھی، اسی لیے وہ خود بھی نیچے نہیں آیا اور صوفیہ کو بھی اوپر بلا لیا کہ تھک ہار کر مینو دروازہ بند کر کے خود ہی اوپر آ جائے گی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے سب گھر والوں کو نیچے اسٹور روم میں جاتے دیکھا تو پریشان ہو گیا، کہیں سب کو پتہ تو نہیں چل گیا مینو کی کارستانی کا۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا نیچے آیا تھا اور آگے کے منظر نے تو اس کا خون کھلا دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکے کو جان سے ہی مارتے جو اس کی مینو پر الزام لگا رہا تھا۔ اگر وہ لڑکا بھاگ کے نہ جاتا تو اس کے منہ سے ہی اگلوا لیتا کہ اس نے یہ سب کس کے کہنے پر کیا ہے۔
لیکن اسے خود پر یقین تھا کہ جلد یا بدیر وہ اس لڑکے کو ڈھونڈ کر مینو کی سچائی سب پر ثابت کر دے گا۔ بی جان اگر اسی وقت نکاح کا نہ کہتی تو وہ خود کہہ دیتا۔ نکاح کے بعد وہ کمرے میں آیا تو مینو کو پریشان دیکھ کر اس نے اپنے رشتے کو وقت دینے کا سوچا۔ مینو نے جو ہی دروازہ کھولنے کی آواز سنی تو وہ چونک کر رہ گئی۔ جانے المیر اب اسے کیا کیا باتیں سنائے گا، وہ یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، لیکن حیران تھی جب المیر نے اسے کہا کہ وہ آرام دہ لباس پہن لے اور سو جائے۔ المیر تو اسے وقت دے رہا تھا، لیکن مینو کی بدگمانی عروج پر تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ میں زبردستی ان کی زندگی میں شامل ہو گئی ہوں اور یہ تو مجھے اپنی بیوی سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ صبح وہ دونوں اٹھے تو مینو کی ساری کزنس اور سہیلیاں اس سے گزری رات کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگیں اور وہ چپ چاپ بس بے دلی سے مسکراتی رہی۔ مینو کا دل تھا کہ وہ المیر کے ساتھ ہی ناشتہ کرے، لیکن پتہ چلا کہ وہ ایک ضروری کام سے صوفیہ کے ساتھ کہیں باہر جا چکا ہے۔ المیر کو صوفیہ نے کہا بھی تھا کہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے تو وہ ابھی تھوڑا وقت اپنی بیوی کو دے، وہ یہ پروجیکٹ خود ہینڈل کر لے گی، لیکن وہ ساری ذمہ داری اس اکیلی پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا اور کچھ مینو کو بھی احساس دلانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کو چھوڑ کر صوفیہ کے ساتھ باہر آ گیا۔ دوپہر کے وقت وہ دونوں واپس آ گئے۔ مینو نے المیر کو صوفیہ کے ساتھ ہنستے مسکراتے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر دل میں سوچا، میرے ساتھ تو ان جناب نے کبھی مسکرا کر بات نہیں کی۔ پھر وہ خود ہی اپنے آپ کو ڈپٹ کر پوچھنے لگی کہ میں ان کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ میں اچھے سے جانتی ہوں یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے اور میری بھی، تو میں کیوں سوچوں ان کے بارے میں؟ بی جان نے اگلے دن ہی ان کا ولیمہ بھی رکھ دیا تھا۔ المیر کو اتنی خوبصورت وہ آج سے پہلے کبھی نہیں لگی تھی اور اب تو وہ اس کی بیوی تھی، تو دل اپنے آپ ہی اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا، لیکن اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ وہ کمرے میں آیا تو مینو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سب نے ہی کہا تھا کہ آج تو المیر اس کے حسن پر فدا ہی ہو جائے گا اور اس کی تعریف بھی کرے گا اور اپنی محبت کا اظہار بھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ المیر نے نرمی سے اسے اپنا لباس بدلنے کی تلقین کی اور لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ اگرچہ وہ شروع سے ہی المیر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن نے کہا کہ دو بولوں نے اس کا دل بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ المیر اس کی طرف توجہ کرے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے، وہ ڈھیر ساری باتیں کریں، لیکن یہ سارا کچھ جب وہ صوفیہ کے ساتھ کرتا تو وہ اندر سے بھسم ہو کر رہ جاتی۔ میں خود ہی تو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی، اور اب اگر دیکھ رہی ہوں تو مجھے آخر کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں ہی تھی نا جو ان دونوں کا نکاح کروانا چاہتی تھی تاکہ مجھے المیر سے شادی نہ کرنی پڑے، تو اب اگر وہ دونوں ایک ساتھ ہیں تو آخر مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ وہ اپنی سوچوں سے خود ہی گھبرا جاتی۔ آخر تم مناہل کو اگنور کیوں کر رہے ہو؟ آفٹر آل وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ دونوں کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کرنے ریسٹورنٹ میں آئے ہوئے تھے، تبھی صوفیہ نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا۔ المیر ہنس دیا۔ تم مینو کو نہیں جانتی ہو، میں جانتا ہوں۔ وہ اس وقت گلٹ میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا گلٹ تھوڑا اور بڑھے تاکہ اسے اپنی پرانی تمام غلطیوں کا احساس ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ خود میری طرف بڑھے۔ صوفیہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ ایک تو یہ مرد بھی نہ جانے کیوں اتنی مشکل باتیں کرتے ہیں۔ وہ اتفاق سے اسی ریسٹورنٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی اور صوفیہ کے ساتھ اسے دیکھ کر مینو سے وہاں رکا نہیں گیا، تو بہانے سے دوستوں کو لیے وہاں سے چلی آئی۔ ان دونوں کی زندگی یوں ہی گزر رہی تھی جیسے دو اجنبیوں کی گزرتی ہیں۔ وہ کمرے میں آتا اور لیپ ٹاپ پر مصروف ہو جاتا اور وہ اس کی طرف دیکھتی رہتی کہ شاید وہ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے کچھ وقت دے، اس کے ساتھ بات کرے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ ایک دن وہ یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی خالہ زاد نادیہ چلی آئی۔ مینو تم نے کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تم نئی شادی شدہ ہو۔ مینو کا دل بھر آیا۔ نادیہ نے پیار سے اس کو گلے لگایا۔ تم مجھے بتا سکتی ہو، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو، ہو سکتا ہے میں تمہیں اچھا مشورہ دے سکوں۔ وہ رونے لگی اور نادیہ کو سب بتا دیا کہ کیسے المیر اسے شادی کے پہلے دن سے ہی اگنور کر رہا ہے اور صوفیہ کو توجہ دے رہا ہے۔ نادیہ نے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسے رونے دھونے سے نہیں، تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہو گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟
مینو نے بے چینی سے سوال کیا۔ نادیہ نے حل پیش کرتے ہوئے کہا، جیسے وہ تمہیں جیلس فیل کرواتے ہیں ویسے ہی تم بھی کرواؤ، تم بھی اگنور کرو، یاد رکھو جتنا دور جاؤ گی وہ اتنا ہی پاس آئیں گے۔ مینو کو نادیہ کی باتیں دل کو لگ رہی تھیں اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ دوسری طرف المیر پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس لڑکے کو ڈھونڈ نکالے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مستقبل میں پھر سے ایسا کوئی مسئلہ سر اٹھائے۔ سارے دن کا تھکا ہارا کمرے میں آیا تو مینو سو رہی تھی۔ وہ حیران ہوا کیونکہ جب تک وہ نہیں جاتا تھا وہ جاگتی ہوتی تھی۔ اس نے پریشانی سے سوچا کہیں مینو کو بخار تو نہیں ہو گیا۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، بخار نہیں تھا تو مطمئن ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ ایک ہی بیڈ پر یوں سے دوری بنا کر رکھنا المیر کے لیے کتنا مشکل تھا یہ وہی جانتا تھا۔ مینو سو نہیں رہی تھی بلکہ سونے کی اداکاری کر رہی تھی تاکہ وہ المیر کا ری ایکشن چیک کرے، اور وہ دل ہی دل میں مسکرا دی جب اس نے المیر کو اپنے لیے فکر کرتے دیکھا۔ یعنی نادیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، میں جتنا اس سے دور جاؤں گی یہ اتنا میرے قریب آئے گا۔ بس اب مجھے کسی بھی طریقے سے صوفیہ کو المیر سے دور کرنا ہوگا۔ وہ اب یہی کرتی، المیر کو نظر انداز کرنا شروع ہو گئی تھی اور المیر کو اپنی مصروفیات میں اندازہ ہی نہیں تھا کہ مینو کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس دن وہ لان میں ہی بیٹھی تھی جب نادیہ گھبرائی اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، تم آرام سے بیٹھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ مینو گھبرا گئی، ایسی بھی کیا بات ہے؟ نادیہ نے ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے المیر اور صوفیہ دونوں آپس میں شادی کرنے والے ہیں۔ مینو ہکا بکا رہ گئی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نادیہ نے افسوس سے اسے دیکھا، مینو تم بس سوچتی رہنا اور کچھ کرنا نہیں، اگر اپنا گھر بچانا چاہتی ہو تو جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ مینو نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ المیر اور صوفیہ اپنے بزنس کے کامیاب آغاز پر بہت خوش تھے اور المیر کا ارادہ تھا کہ اب کافی عرصہ گزر چکا ہے اور اب تک مینو کی عقل آ گئی ہوگی تو ان دونوں کو اپنے نئے رشتے کا آغاز کر ہی لینا چاہیے۔ اس نے بازار سے مینو کے لیے ڈائمنڈ کی رنگ خریدی اور مسرور سا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا کہ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف اس کا خاص آدمی پرویز تھا۔ وہ کہنے لگا، سر، وہ جس لڑکے کی معلومات آپ نے مجھے دی تھیں اور کہا تھا کہ اس کو تلاش کرنا ہے، وہ لڑکا مل گیا ہے۔ میں نے اسے سب اگلوا لیا۔ وہ کسی نادیہ نامی لڑکی کا نام لے رہا ہے کہ اس نے ہی اسے پیسے دیے تھے یہ سب کرنے کے لیے۔ المیر چونک کر رہ گیا، فوری طور پر جیسے کچھ ذہن میں نہیں آیا کہ کون نادیہ، ان کے خاندان میں تو ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی۔ پھر ذہن پر زور ڈالتے اسے مینو کی خالہ زاد یاد آئی جو آج کل ان کے گھر میں بہت آنا جانا کر رہی تھی۔ وہ غصے سے گاڑی گھماتا ہوا گھر آ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ سب گھر والوں اور مینو کے سامنے نادیہ کی اصلیت کھول دے اور مینو کی سچائی ثابت کرے۔ اس نے پرویز کو اس لڑکے کے بھی حویلی لانے کو کہہ دیا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو ایک اور قیامت اس کی منتظر تھی۔ پتہ چلا کہ مینو گھر میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اماں بھی اور مریم بیگم تو روئے جا رہی تھیں، پتہ نہیں میری بچی کہاں پر چلی گئی۔ میں نے پورے گھر میں دیکھ لیا لیکن اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے۔ المیر نے نادیہ کو دیکھا جو جھوٹی پریشانی کا ناٹک کر رہی تھی اور سیدھا اس کے سر پر پہنچتے ہوئے چلایا، میں جانتا ہوں کہ تم نے ہی کچھ کیا ہوگا مینو کے ساتھ۔ مریم بیگم چوم کر دیکھنے لگی اور ناگواری سے اس کو دیکھ کر کہا، تم میری بھانجی کو یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ نادیہ کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہنے لگا، چاچی پوچھیں اپنی بھانجی سے کہ آخر اس کو مینو سے کیا دشمنی ہے کہ اس نے اس کے خلاف اتنی بڑی پلاننگ کی۔ آپ جانتی ہیں اس دن وہ لڑکا جو نیچے سٹور روم میں آیا تھا اسے نادیہ نہیں بھیجا تھا کہ جا کر وہ مینو کو بدنام کرے۔ یہ سن کر سب کے ساتھ ساتھ نادیہ کی رنگ بھی اڑ گئے۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی پکڑی جائے گی۔ وہ لڑکا بھاگ چکا تھا اور اسے یقین تھا وہ کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، مگر ساری بازی پلٹ گئی تھی۔ اس نے بات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ المیر غصے سے اس پر ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رک گیا۔ میری تربیت نہیں ہے عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ مینو کہاں پر ہے؟ المیر کو پورا یقین تھا کہ مینو کی گمشدگی کے پیچھے نادیہ کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے اور اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ میری ایک دوست کے اپارٹمنٹ میں ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ وہ کچھ دن گھر سے دور رہے تاکہ سب گھر والوں کو اور خاص کر المیر کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔
لیکن اصل میں مقصد یہ تھا کہ وہ ایسا کر کے سب کے دل سے اتر جائے۔ مریم نے نادیہ کو تھپڑ مارا تھا۔ تمہیں تو میں آ کر پوچھوں گی۔ وہ نادیہ کو وارننگ دیتے ہوئے اس کی دوست کے فلیٹ کی جانب گاڑی بھگا کر لے کر گیا۔ اسے مینو سے ہرگز اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی کہ وہ کسی کی باتوں میں بھی آ کر اپنا گھر برباد کر سکتی ہے۔ یہ تو شکر تھا کہ نادیہ نے مینو کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، ورنہ وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتا کہ وہ مینو کا خیال نہیں رکھ پایا۔ جیسے ہی فلیٹ کی گھنٹی بجائی اور مینو نے دروازہ کھولا تو وہ سب کچھ بالائے طاق رکھتے ہوئے جلدی سے اس کو گلے سے لگا گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے بے تابی سے پوچھ رہا تھا، اور مینو تو اپنے لیے اس کی بے انتہا فکر کو دیکھ کر نہال ہوئے جا رہی تھی۔ وہ پھر سے اس کو اپنے سینے میں جکڑ گیا۔ تم نے جانتی تم نے مجھے کتنا ڈرا دیا تھا۔ پھر وہ تھوڑا غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم یہاں پر کیوں آئی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ مینو نے حیرانی سے دیکھا۔ مجھے کیوں کچھ ہو جاتا؟ میں تو نادیہ کے کہنے پر یہاں آئی تھی، اور دیکھا اس نے سچ کہا تھا، آپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پر آ ہی گئے۔ المیر نے افسوس سے سر جھٹک دیا اور اس سے لیے گھر آ گیا۔ جب وہ حویلی پہنچی تب اسے نادیہ کی ساری سچائی پتہ چلی تو وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ نادیہ نے یہ سب کچھ رکابت میں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ المیر سے اس کی شادی ہو جائے، اس لیے وہ مینو کو المیر کی زندگی سے دور کرنا چاہتی تھی۔ مینو کے کہنے پر نادیہ کو کوئی سخت سزا نہیں دی گئی، تاہم اس کا داخلہ ہمیشہ کے لیے خانہ حویلی میں بند کر دیا گیا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو مینو کا شرم کے مارے برا حال ہو رہا تھا، کیونکہ المیر کی آنکھوں میں والہانہ محبت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے شروع سے ہی صرف تمہارا سوچا۔ صوفیہ بس میری بہت اچھی دوست تھی اور ہمیشہ دوست رہے گی۔ المیر نے اس کو بازوؤں کے گھیرے میں لے کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کو دیکھوں گا۔ مینو نے سرشاری سے اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر دیے اور اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ کیا میں نے اب تک جو کچھ بھی کیا مجھے اس کے لیے معذرت کرنے کی ضرورت ہے؟ اس نے جیسے بہت لاڈ سے پوچھا تو المیر اس کے ماتھے پر پیار کر کے بولا، نہیں، تمہیں کسی معذرت یا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میں ہوں نا سب معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ تم بس مجھ سے پیار کرو اور بے شمار کرو۔ مینو شرما کر رہ گئی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ان دونوں کی زندگی میں ایک خوبصورت نئی اور پیارے رشتے کا آغاز ہو چکا تھا۔